عزیزان گرامی، رہبر شہید نے کہا کہ جوانوں کے اندر 12 کوالٹیز ہونی چاہیے. اپنی ایک تقریر میں انہوں نے کہا، پہلا انہوں نے کہا کہ جوان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ جو لوگ پوری دنیا میں توحید 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 کہہ رہے تھے، ہے نا، انہیں یا علی مدد بولنے سے مشکل ہے، لیکن یا امریکہ مدد بولنے سے ان کو کوئی مشکل، اصلی مشکل ان کی توحید ہے. یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. اللہ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن یہ بولتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے. بس ان کے لیے اللہ طاقتور نہیں ہے، وہ طاقتور ہیں. مشکل توحید ہے. ہمارے اور ان میں آج میں مشکل توحید کی مشکل ہے. ہمارے یہاں اہل بیت کی وجہ سے توحید مضبوط ہے، اور ہماری جیسی توحید کسی کے پاس نہیں. جو نہج البلاغہ، جو صحیفہ سجادیہ سے توحید لیتا ہے، اس کے پاس وہ توحید ہوتی ہے کہ دنیا اس کی پیروی کرے گی. پہلی چیز اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. دوسری چیز رہبر معظم کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر بصیرت کو بڑھاؤ. جب واقعات دیکھو تو آپ کی انالیٹیکل سکلز مضبوط ہونا چاہیے. جوانوں کو کہہ رہے ہیں تاکہ دشمن دھوکہ نہ دے سکے. بصیرت اپنی بڑھائیں. تیسری چیز کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایم رکھیں، گول رکھیں، انرجی رکھیں. آج دشمن چاہتا ہے کہ ایک جوان کی زندگی، what do you want to do in life? I want to enjoy my life. کوئی گول ہے؟ مجھے بتائیں کہ وہ جانور جو باہر گھوم رہا ہے وہ انجوائے کر رہا ہے کہ نہیں لائف کو؟ اس کو صبح جاب پہ بھی نہیں جانا ہے، سیلری بھی نہیں بھرنا ہے، رینٹ بھی نہیں بھرنا ہے، سیلری بھی نہیں آنی ہے، حیا بھی نہیں ہے، ہے نا. انسان تو گناہ کرنا چاہتا ہے 100 بار سوچتا ہے، وہ تو جانور کو سوچنا بھی نہیں ہے. زندگی میں ایم ہونا چاہیے، ایسپیریشن ہونا چاہیے. قدر الرجل اللہ قدر ہمت ہی، انسان کی ویلیو اس کی ہمت کے مطابق ہے، اس کے گولز کے مطابق ہے. تو دشمن چاہتا ہے جوان کی زندگی بہت چھوٹی ہو جائے، اس کے ویلیوز اور اس کے گولز اور ایسپیریشنز چھوٹے ہوں. رہبر کہتے نہیں، اپنے گولز اور ایسپیریشنز کو بڑھاؤ. پھر کہتے ہیں ایک دنیا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہ آئیڈیلزم اور سپرفیشل گولز کو ہٹا کے ریئل گولز کی طرف جاؤ. سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک آئیڈیل زندگی اور سپرفیشل لائف سٹائل، کہتے ہیں اس کو اوائڈ کرو. پھر کہتے ہیں کہ اپنے اندر انقلابی جذبے کو باقی رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں پوچھیں یہ کون سی قوم ہے تو کہیں گے کہ یار یہ ظالموں کے سامنے کچھ بولتے نہیں ہے، ڈرپوک قوم ہے. اپنے اندر انقلابی اسپرٹ کو باقی رکھو. رہبر جوانوں کو کہہ رہے ہیں. پھر رہبر کہتے ہیں جوانوں کو اپنے لیے مورل سیلف بلڈنگ کا پلان بنائیں. آپ کے پاس اچھے علماء موجود ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں جاتا ہوں دوسری جگہ دیکھتا ہوں ایک مولانا دوسرے مولانا کی ٹانگ کاٹ رہا ہوتا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ مولانا لوگ بول رہے ہیں ایسی بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو. یہاں پر علماء کے اندر اتحاد ہے، اچھے علماء ہیں، مخلص ہیں. عزیزان گرامی، اگر عالم موجود ہو اور اس سے علم نہ لیا جائے، اس سے زیادہ عالم پہ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. اپنے لیے سیلف بلڈنگ اور مورل گروتھ کے لیے پلان بنائیں، ٹیچر رکھیں، گفتگو کریں. خصوصاً جوان اپنے لیے پلان بنائیں. پھر کہا کہ اپنی زندگی میں دشمن چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ، لیکن تمہارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ تم زندگی میں امید رکھو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. مایوسی ہمارے دین میں نہیں ہے. پھر کہا اپنی زندگی میں، لاسٹ پوائنٹ کہہ رہا ہوں، انوویشن اور کریٹیوٹی لے کے آؤ. ہم لوگوں کے یہاں وہ جو چلا آتا ہے وہی چلا آتا ہے. کوئی انوویشن، کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی. ہر چیز میں انسان انوویٹ کرنا چاہیے، اس کے اندر گروتھ ہونی چاہیے. انسان ہے وہ جو گروتھ کرتا ہے، وگرنہ 500 سال پہلے گائے وہی راؤنڈ مارتی تھی، ابھی بھی وہی راؤنڈ مار رہی ہے. انسان ہے کیونکہ اس کو خدا نے عقل دیا. عقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان ارتقا پیدا کرے، انسان کے اندر گروتھ ہو. بس ایک آئیڈیل جوان وہ ہے جو دیندار ہو، کامیاب ہو، جس کے اندر اسپرٹ ہو، جس کے اندر انوویشن ہو، جس کے اندر کریٹیوٹی ہو، جو دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اپنی کامیابی کو وقت کے امام کے لیے خدمت میں خرچ کرنا چاہتا ہے.